میں 1 سال کی تھی جب میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ بابا جب اپنی دوسری بیوی کو گھر لے کر آئے تو امی نے اس عورت کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور بابا کو کہا کہ اسی وقت اس کو گھر سے باہر نکال دو۔ بابا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ امی کو ہی کہا کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، پر میں اپنی اس بیوی کو گھر سے نہیں نکالوں گا۔ امی نے اس وقت بابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا تھا کہ میرے بارے میں نہ صحیح پر اپنی اس چھوٹی سی بچی کے بارے میں تو سوچو، یہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے، یہ تو تمہارا خون ہے، کیا تمہیں اس ننھی سی جان پر بھی ترس نہیں آ رہا جو تم ہمیں گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ پر بابا کو ذرا رحم مجھ پر نہیں آیا تھا اور امی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ امی مجھے لے کر ماموں کے گھر چلی گئیں اور ماموں نے امی کو اسی وقت کہا تھا کہ وقت کے ساتھ تمہارے شوہر کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو وہ خود ہی تمہیں یہاں سے لینے آ جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں پورے 15 دن گزر گئے تھے، پر ان 15 دنوں میں بابا نے ہماری کوئی بھی خبر نہیں لی تھی، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ میرے بڑے ماموں نے امی کو واپس جانے سے انکار کر دیا تھا کہ تمہیں اب اس شخص کے پاس جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری اکلوتی بہن ہو اور ہم تمہیں ایسے شخص کے پاس واپس ہرگز بھی نہیں جانے دیں گے جس کے پاس تمہاری کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری یا اپنی بچی کے بارے میں ذرا بھی فکر مند ہوتا تو وہ دوسری شادی کبھی بھی نہیں کرتا، پر امی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بغیر باپ کے زندگی گزارو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بڑی ہو کر مجھ سے یہ سوال ضرور کرو گی کہ اگر تمہارے باپ نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تو مجھے تو تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ امی نے ماموں کو بہت سمجھایا تھا کہ آپ جا کر بابا سے بات کریں، وہ ہمیں اپنے گھر لے جائیں، پر ماموں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے۔ امی انہیں کہتی تھیں کہ میں ساری زندگی آپ لوگوں کے در پر نہیں بیٹھنا چاہتی، میں جیسے بھی گزاروں گی اپنی زندگی اپنے شوہر کے گھر میں گزاروں گی، کیونکہ میں اکیلی جان نہیں ہوں، اب میری بچی بھی میرے ساتھ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ کی شفقت کے بغیر زندگی گزارے۔ ماموں نے امی کو اس وقت کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے اور وہ تم سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کرے گی، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ پر پھر بھی امی ماموں کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجبور ہو کر ماموں بابا سے بات کرنے کے لیے وہاں پر گئے بھی تھے، پر واپس آ گئے۔ ماموں نے امی کو بتایا کہ جس عورت سے بابا نے شادی کی تھی وہ اس کو اس ملک سے باہر لے گیا ہے اور یہاں پر اپنا کاروبار سب کچھ بیچ کر ختم کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے اور وہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد امی کو تو جیسے صدمہ ہی پہنچا تھا اور خود سے زیادہ ان کو میری فکر تھی۔ میں نے بغیر باپ کی اپنی پوری زندگی ماموں کے گھر میں گزاری۔ ماموں مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تھی تب میرے بڑے ماموں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور امی کو کہا تھا کہ شانزے کو میں اپنی بہو بناؤں گا۔ امی کو تو اس بات سے بہت ہی زیادہ خوشی ملی تھی کیونکہ میرے دونوں ماموں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میں نے 10 سال کی عمر تک امی سے اپنے بابا کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے دونوں ماموں سے اتنا پیار ملتا تھا کہ مجھے بابا کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہم رہتے تو چھوٹے ماموں کے ساتھ تھے، انہی کے گھر پر رہتے تھے، پر بڑے ماموں بھی ہمارا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ وہ صبح شام امی سے ملنے کے لیے چھوٹے ماموں کے گھر آتے تھے اور امی کی ہر ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں یا کپڑے لے کر آتے تھے تو میرے لیے بھی ضرور لاتے تھے۔ دونوں ماموں نے مل کر مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ شاید مجھے اتنا پیار اپنے بابا کے پاس بھی نہ ملتا۔ میرے بڑے ماموں کا بیٹا جو کہ اب میرا منگیتر بن چکا تھا، وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑا تھا۔ اس کا نام شاہ رخ تھا۔ پہلے تو میں اس کو شاہ رخ بھائی کہہ کر بلاتی تھی، پر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے پتہ چلتا گیا کہ اب وہ میرا منگیتر ہے، مجھے اس کو بھائی نہیں بلانا چاہیے۔ وہ طبیعت کا تھوڑا سخت مزاج تھا، اسی لیے مجھے اس سے تھوڑا ڈر لگتا تھا اور میں اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ امی سے ملنے کے لیے چھوٹے ماموں کے گھر آتا تھا اور جیسے ہی میں اس کو دیکھتی تھی تو وہاں سے بھاگ جاتی تھی اور کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میرے چھوٹے ماموں کے بچے مجھ سے بہت زیادہ چھوٹے تھے اور میرے بڑے ماموں کی ایک بیٹی تھی جو کہ میری ہم عمر تھی، یعنی کہ شاہ رخ کی بہن۔ اس کا نام نور تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی یا پھر میں اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ دونوں ماموں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ان کے گھر جا کر میری جب بھی شاہ رخ پر نظر پڑتی تھی، میرے تو قدم تک میرا ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔
चलते चलते रुक जाती थी और मुझसे चला तक नहीं जाता था। पता नहीं क्यों उसको देखकर मैं डर जाती थी, और वो भी इस मौके का खूब फायदा उठाता था। मुझे देखकर तो वो और भी थोड़ा सख्त लहजे में बात करता था, पर वो ऐसा जानबूझकर करता था क्योंकि मुझे देखकर उसको हमेशा ही शरारत सूझती थी। मैं जब भी नूर को कहती कि तुम्हारे भाई से मुझे डर लगता है, तो नूर मुझे कहती थी कि मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, शाहरुख बहुत अच्छा है और तुम्हें देखकर ख्वामखा ही ऊंची आवाज़ में और सख्त लहजे में बात करता है। तुम उससे ना जाने क्यों इतना डरती हो, वो तो मजाक में ऐसे करता है क्योंकि तुम उसकी मंगेतर हो और वो शायद तुमसे बात करना चाहता है, पर तुम हो कि उससे डरती रहती हो। कर लिया करो बेचारे से बात। मैं नूर से कहती थी कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, डरा धमका कर भी भला कोई बात करता है। अगर उसको मुझसे बात करनी है तो वो खुद ही मेरे पास आकर मुझसे बात करे, ऐसे तो मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो चाहता है कि मैं जाकर उससे बात करूँ तो वो गलत है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। करनी है उसको बात मुझसे तो उसे खुद ही ये बात मुझसे कहनी होगी। मेरा और नूर का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और हम दोनों रोज साथ ही कॉलेज जाया करते थे। एक दिन मैं नूर को लेने के लिए उसके घर गई तो शाहरुख मेरे सामने आ गया और मुझे बहुत ही सख्त लहजे में कहने लगा कि कॉलेजेस का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसीलिए तुम इस आज़ादाना माहौल से दूर ही रहना और हमेशा अपने काम से काम रखना। किसी से भी दोस्ती करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है और टाइम के साथ घर वापस आ जाना। शाहरुख ने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं कॉलेज जाऊं तो अबाया पहन कर जाऊं। शाहरुख ने पहली बार मुझसे बात की थी और पहली बार में ही मुझ पर इतनी पाबंदियां मुसल्लत कर रहा था। उसका मेरे ऊपर हक जताना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन तो सारा दिन मेरा मूड खराब रहा, पर मैंने उसकी कोई भी बात नहीं मानी। मैंने अबाया या नकाब नहीं किया। मेरा जैसा मामूल था मैं वैसे ही सिर्फ चादर ओढ़कर ही कॉलेज चली गई। जब मैं वापस आई तो शाहरुख दरवाजे पर खड़ा था। उसने ये देख लिया था कि मैंने उसका कहना नहीं माना है। मुझे देखकर उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बस वो मुझे कुछ भी कह नहीं पा रहा था। मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया और बिना कुछ बोले अंदर घर में चली गई। ऐसा नहीं था कि शाहरुख सिर्फ मुझ पर ही पाबंदी कर रहा था, वो नूर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही था और उसको भी कहीं बाहर ज़्यादा आने जाने नहीं देता था। और उसको भी उसने वही समझाया था जो उसने मुझे समझाया था। वो उसकी बहन थी, उसका कहना मानती भी थी, पर मुझ पर अभी उसका कोई भी हक नहीं था, इसीलिए मुझ पर उसका कंट्रोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन तो शाहरुख ने मुझे बोला भी था कि तुम पछताओगी जिस तरह तुम मुझे इग्नोर करती हो और मेरी बात नहीं मानती। उसने मुझे बोला था कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अभी से इस बात को समझ लो। पर ना जाने क्यों मुझे उसकी बातें जहर लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे किसी परिंदे की तरह पिंजरे में कैद करना चाहता है और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और मुझ पर अपनी मर्जी चलाना और मुझ पर अपनी बात मनवाना तो अब शाहरुख की ज़िद बन गई थी और इस बात को पूरे 3 साल गुजर गए थे। शाहरुख ने मुझ पर अपनी मर्जी चलाने की मुसलसल कोशिशें जारी रखी हुई थी और मैंने उसकी एक बात तक नहीं मानी थी। जैसे ही हमारे कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो बड़े मामू ने फैसला किया कि पहले नूर की और बाद में शाहरुख की और मेरी शादी कर देंगे, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब तो हमारी शादी होने वाली है। शाहरुख मेरा शौहर और मजाजी खुदा बनने वाला है। मुझे उसकी मर्जी के मुताबिक ही ज़िंदगी जीनी होगी, इसीलिए मुझे उसका कहना अभी मान लेना चाहिए। मैं उससे अपनी हर गलती और अपनी हर जिद की माफ़ी मांगना चाहती थी, पर वो मुझे इस बात का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। मैं जैसे जैसे उससे मिलने की कोशिश करती वो वैसे ही मुझसे दूर चला जाता। मैं जहाँ भी उसके पास जाती वो वहाँ से उसी वक्त उठकर चला जाता था। नूर की शादी हो गई थी और हमारी शादी की तारीख मामू ने पक्की कर दी थी। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और यही सोच रही थी कि शाहरुख मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है तो फिर मैं उसको कैसे मनाऊं। मुझे नूर से पता चला था कि शाहरुख तो अब ये शादी भी नहीं करना चाहता था और उसने मुमानी को साफ इनकार कर दिया था। नूर ने मुझे बताया था कि मुमानी ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा था और उसको बोला था कि आज ये बात बोली है, आइंदा कभी भी मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे बाबा ये बात मानने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे कि तुम शान जैसे शादी ना करो और ये रिश्ता ख़त्म कर लो।
کیونکہ بڑے ماموں بہت سخت مزاج کے تھے اور ان کے گھر میں صرف انہی کی بات مانی جاتی تھی۔ شاہ رخ کے دل میں میرے لیے سخت نفرت جنم لے چکی تھی۔ وہ صرف یہ بات اپنے بابا سے بول نہیں پا رہا تھا۔ مجبوری میں وہ اس شادی پر راضی ہوا تھا اور مجھے تو وہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے اب اپنی آگے کی زندگی کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نہ جانے شاہ رخ کیسے مانے گا۔ آخر کار ہماری شادی کا دن بھی آ گیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی شاہ رخ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب شاہ رخ کمرے میں آیا تو اس کا موڈ بہت ہی خراب تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ہی اس کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ شاہ رخ نے اسی وقت مجھے بولا کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی تھی اور تم نے ویسا ہی کیا جو تمہیں اچھا لگا، اسی لیے مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ ہم دونوں کا رشتہ صرف ایک نام کا رشتہ ہے۔ شاہ رخ نے اس وقت مجھے کہا کہ تم میری منگیتر تھی، میں تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اسی لیے میں تم پر حق سمجھ کر تمہیں سمجھاتا تھا، پر الٹا میں ہی تمہیں دشمن لگنے لگتا تھا۔ تم نے ہمیشہ مجھے اگنور کیا تھا، تم نے ہمیشہ ہی میری بات نہیں مانی تھی، اسی لیے میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی بھی محبت باقی نہیں رہی۔ تم جیسا چاہو ویسا کرو، میں تمہیں کسی بھی بات سے آئندہ نہیں روکوں گا۔ یہ ہم دونوں کا رشتہ صرف ایک نام کا رشتہ ہے۔ اگر تم چاہو تو تم اس رشتے سے خود کو آزاد کر سکتی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بابا جان تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تم ان کی ایک بیوہ بہن کی بیٹی ہو، اور وہ پھپھو جان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانیں گے اور تمہاری ہی ہر بات مانیں گے۔ شاہ رخ نے اس رات مجھے کافی باتیں سنائی۔ میں اٹھ کر شاہ رخ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور شاہ رخ صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے وہیں پر روک دیا اور مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، اسی لیے ہمیشہ مجھ سے دور رہنا، کبھی بھی میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ شاہ رخ کی یہ باتیں میرا دل تو دکھا ہی رہی تھی، پر مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اسے مناتے مناتے تھک گئی تھی۔ وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، تو میں نے بھی اس کو غصے میں بول دیا کہ اگر تمہیں اپنا یہی رویہ رکھنا تھا تو تم نے میرے ساتھ شادی ہی کیوں کی تھی؟ تمہیں میری زندگی برباد کرنے کا کوئی بھی حق نہیں تھا۔ میں نے شاہ رخ کو بولا تھا کہ تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ میں بھی بہت زیادہ غصے میں تھی اور میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے جن پر میں بعد میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ تو شاہ رخ نے مجھے بولا تھا کہ تم تو یہی چاہتی ہو، تم تو شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میرے بابا نے اور پھپھو نے زبردستی تمہاری شادی میرے ساتھ کروائی ہے، تم تو میرے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شاہ رخ نے اس دن مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ شاہ رخ کی یہ بات کہنے پر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، جس پر میں نے بھی شاہ رخ کو بول دیا کہ ہاں مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چھوڑ دو مجھے۔ ہم دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ چکا تھا، وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی تھی اور دن نکل آیا تھا۔ اس کی آواز باہر تک جا رہی تھی، جو سن کر ماموں جان اور ممانی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ جا کر کھولا تو میرے آنسو بہہ رہے تھے، رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں، میرا پورا چہرہ سوج گیا تھا، کیونکہ میں شاہ رخ کو مناتے مناتے بہت زیادہ روئی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے میرا چہرہ دیکھا تو ماموں شاہ رخ کے پاس آئے، اس کو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم کیوں شانزے پر چلا رہے ہو؟ شاہ رخ اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ اپنے بابا سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اپنے بابا سے بول رہا تھا کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ بد کردار لڑکی ہے، مجھے اپنی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنی۔ جیسے ہی شاہ رخ نے یہ بات بولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ شاہ رخ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ماموں اور ممانی اس کی بات پر یقین کر لیں گے، اور میری ماں تو یہ صدمہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کی بیٹی شادی کی پہلی رات ہی گھر سے نکال دی گئی۔ پر مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ میرے ماموں، جو کہ اب میرے سسر بن چکے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا، اور ماموں نے شاہ رخ کو ہی اس وقت بہت ہی زور سے تھپڑ مارا۔
और कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं है शानजे पर इतना घटिया इल्जाम लगाने का। तुम होते कौन हो उसके बारे में इस तरह की बात करने वाले। मामू ने उसी वक्त शाहरुख को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कि मामू शाहरुख पर हाथ उठाएं या उसको घर से निकाल दें। मुझे तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी शादी की पहली रात थी और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी की पहली रात खूबसूरत होनी चाहिए, पर मेरी तो शुरू से ही किस्मत ख़राब थी। मेरी शादी की पहली रात खूबसूरत तो क्या बदसूरत बन चुकी थी। सुबह होते ही अम्मी मेरे पास आई थी और ये सारी बात अम्मी को पता चल चुकी थी। अम्मी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मामू उनको चुप करवा रहे थे। मामू ने अम्मी के साथ वादा किया कि शानजे की आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और इस बात की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। मामू कह रहे थे कि शाहरुख को मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा कि वो शानजे की ज़िंदगी बर्बाद करे या उसको छोड़ दे। मामू ने उसी वक्त अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी और अम्मी को कहा कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हारी बेटी हमारे पूरे घर और जायदाद की मालिकन बन चुकी है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको इस घर में कोई भी तकलीफ या दुख पहुंचे। अम्मी ये सारी बात सुनकर और मामू का इतना अच्छा फैसला सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, पर मैं शाहरुख के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शाहरुख खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। पर मैंने अम्मी को उस वक्त बताया था कि अम्मी, शाहरुख ने जानबूझकर मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। मेरी ये बात सुनकर तो अम्मी पहले बहुत परेशान होने लगी, फिर मुझे कहने लगी कि शानजे, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रही हो। तब मैंने अम्मी को बताया था कि शाहरुख तो मुझे पहले से ही कहता था कि तुम कॉलेज जाओ तो अबाया पहन कर जाया करो या नकाब कर लिया करो। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाता था कि कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम सबसे दूर रहा करो, पर मैंने तो उसकी कोई भी बात नहीं मानी और मैंने अपने कॉलेज में एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। वो लड़का मुझसे कहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा। वो लड़का भी मुझे अच्छा लगता था और मैं शाहरुख से भी अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसका लहजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कभी भी मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से बात नहीं की थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी शादी उस लड़के से हो जाए। एक दिन उस लड़के ने मुझे अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया और उसने मुझे बोला कि हमारे कॉलेज के सारे दोस्त मेरी बर्थडे पर आ रहे हैं, तुम भी आ जाना। मैं जैसे ही उसके घर गई तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि उसने मुझे अकेले घर में क्यों बुलाया था, वो भी झूठ बोलकर कि उसका बर्थडे है और उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद होगी। मुझे वहाँ पर थोड़ी परेशानी होने लगी और डर लगने लगा। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर तुम इतना क्यों डर रही हो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, और मैं भी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल हमें एक होना ही है, तो डर किस बात का। पर न जाने क्यों उसकी नज़रें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी और उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर आए भी मेरी मर्ज़ी से हो और जाओगी भी मेरी ही मर्ज़ी से, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैंने उससे ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया और वहाँ से भागने लगी। जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकल आई तो रोड पर शाहरुख खड़ा अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। शाहरुख को देखकर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया और उसका दोस्त भी उसके पास पहुँच गया। उसके दोस्त ने मेरी तरफ इशारा करके शाहरुख को बोला कि ये देखो, ये लड़की जिस घर से बाहर जा रही है ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पर लड़के लड़कियों को धोखे से लेकर आते हैं और जब इनको बर्बाद कर चुके होते हैं तो फिर उनको छोड़ देते हैं। उसके दोस्त के कहने पर जब शाहरुख ने मेरी तरफ देखा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरी आंखें ही नज़र आ रही थी, मैंने अपना पूरा चेहरा छुपाया हुआ था। शाहरुख को मुझ पर शक हो गया था, उसने अपने दोस्त को अकेले ही भेज दिया और उसने मेरा पीछा किया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ से हमारा घर बहुत दूर था और शाहरुख भी मेरे पीछे था। वो मेरे पास आया और उसने अपने हाथ से मेरा दुपट्टा मेरे चेहरे से हटाया। जब उसने मुझे देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस घर से निकली थी
جہاں پر عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں نہیں جاتی، پر یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ میں وہاں پر دھوکے سے بلائی گئی تھی۔ شاہ رخ اس بات سے لا علم تھا۔ شاہ رخ مجھے دیکھ کر غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ مجھے وہیں پر زمین میں گاڑ دیتا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں وہاں پر دھوکے سے بلائی گئی تھی۔ پر وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم وہاں پر دھوکے سے بھی بلائی گئی تھی تو بلایا تو تمہیں کسی لڑکے نہیں ہوگا نا؟ تم نے اس لڑکے سے دوستی کی کیوں تھی، جبکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم کسی بھی لڑکے سے دوستی نہیں کرو گی؟ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط تھی۔ میں نے واقعی میں شاہ رخ کا کہنا نہیں مانا تھا اور میں اس کی قصوروار تھی۔ شاہ رخ مجھے گھر تو لے آیا تھا، پر میں اس کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اس نے صرف اپنے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں شانزے سے شادی نہیں کروں گا، پر وہ مجھ سے شادی کر بھی کیسے سکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اس جگہ پر دیکھا تھا۔ وہاں پر دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی لڑکا شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں اس دن اس درندے سے بچ گئی تھی، پر شاہ رخ کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ہم ماں بیٹی کو باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی اور میرا سسر میرے کمرے میں آیا۔ اس نے آ کر مجھے جو بات بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماموں نے اس رات مجھے بتایا کہ شاہ رخ بائک پر بہت ہی غصے میں یہاں سے نکلا تھا اور اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ماموں کو یہ بات کسی نے فون پر بتائی تھی۔ ہم سب لوگ فوراً ہی اس ہاسپٹل میں پہنچے جہاں پر لوگوں نے اٹھا کر شاہ رخ کو داخل کروایا تھا۔ میں نے جب شاہ رخ کو دیکھا تو اس کے ماتھے سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوشی میں تھا۔ مجھ سے شاہ رخ کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اس سے معافیاں مانگ رہی تھی، پر اس کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ میری بات سن سکے۔ میں اس کے پاس بیٹھی اس کو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ شاہ رخ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسا تم چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، بس تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ میں اللہ پاک سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب شاہ رخ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، اس نے مجھے سر ہلا کر رونے سے منع کیا اور مجھ سے کہا کہ تم کیوں مجھ سے معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگایا، تم مجھے معاف کر دو شان سے۔ میں نے شاہ رخ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا صحیح کیا، تمہاری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ میں تو تمہاری بہت بڑی شکر گزار ہوں جو تم نے مجھ سے شادی کی اور مجھے معاف کر دیا۔ میں نے شاہ رخ کو اس وقت کہا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھ سے تمہاری یہ حالت بالکل بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ شاہ رخ نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ پر بوسہ دیا اور مجھ سے کہا کہ میں تو اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا تھا، یہ تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہی واپس آیا ہوں۔ اگر تمہارا پیار اور تمہاری محبت اسی طرح ملتی رہے گی تو بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جاؤں گا اور پھر سے تمہیں تنگ کرنے کے لیے تم پر اپنا حکم چلاؤں گا۔ میں نے شاہ رخ کو کہا تھا کہ اب تو مجھے تمہارا ہر حکم ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اب تم میرے مجازی خدا ہو۔ شاہ رخ نے اس وقت مجھے گلے لگا لیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد شاہ رخ کو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی بہت ہی خوش گزارنے لگے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کمائی کرنے والا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بڑا فخر تھا۔ اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور میں اس کی شادی بھی کسی ایسی لڑکی سے کروانا چاہتی تھی جو پوری طرح سے اس کے قابل ہو، بہت ہی امیر خاندان کی ہو اور جہیز میں ڈھیر سارا سامان لے کر آئے۔ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن میری بہن کی بیٹی مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، جس کا نام ماریا تھا۔ اس کا باپ باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اس کے گھر میں لندن کی کمائی آتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے گھر میں ہر وہ چیز تھی جس کا کوئی بھی انسان خواب دیکھ سکتا ہے۔ میں نے اسی پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اپنی بہن سے بات بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے ہی دینا ہے۔ اسے بھی میرا بیٹا اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرا بیٹا بھی شکل صورت کا خوبصورت تھا اور کمائی بھی اچھی کرتا تھا، تو وہ کیوں نہ رشتہ دیتی۔ اس نے کہا کہ تمہاری اپنی بیٹی ہے،
لیکن اگر میری بیٹی کو تمہارا بیٹا پسند نہیں ہوا تو میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس بات پر مجھے غصہ آ جاتا تھا، کیونکہ میری بہن کی بیٹی تھی بڑے نخرے والی۔ ظاہر ہے اس کے باپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا تھا، اور شروع سے لے کر آج تک اس نے ہمیشہ خوشحالی ہی دیکھی تھی۔ ہمارے گھر میں پہلے بڑے مسئلے مسائل تھے۔ ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ اپنی پسند کی چیز بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ روز ہی گھر میں دال بنائی جاتی تھی۔ جب سے میرے بیٹے نے پیسے کمانے شروع کیے تھے تھوڑی بہت بہتری آ گئی تھی۔ میری بہن پیسے وغیرہ دینے والوں میں سے نہیں تھی، بس وہ اسی لیے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار تھی، کیونکہ میں اس کی اپنی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو غیروں میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں مانے گی؟ میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ وہ ماریا کے ساتھ بات چیت کی کوشش کیا کرے۔ آج کل تو لوگ فون پر ہی ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، وہ بھی کیا کرے، آخر اس میں کیا برائی ہے، اس کی اپنی کزن ہے۔ لیکن میرا بیٹا کبھی اس طرف آیا ہی نہیں، وہ ان باتوں میں پڑا ہی نہیں، حالانکہ اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے 1000 دفعہ سمجھایا تھا کہ اس کا باپ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، تجھے بھی وہاں لے جائے گا، تیری ساری زندگی بن جائے گی، اور ہماری بھی، جو تو یہاں پر 30,000 کی نوکری کرتا ہے، خوار ہوتا ہے، وہاں پر تجھے جانے کتنے پیسے ملیں گے۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، اسے ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ تھا، لیکن اس لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ آخر اس کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی تھی کہ ساری زندگی خوار ہو کر کمانے سے اچھا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے اور باہر کے ملک میں جا کر خوب سارے پیسے کمائے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ خیر، اب ان دونوں کی عمر شادی کی ہو گئی تھی اور شادی کروانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے بات کی، اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہوں، تم اپنے بیٹے سے بات کرو، ایک دفعہ دونوں بچوں کی رائے لے لیتے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایسے انکار کر رہے ہو جیسے تمہارے لیے کسی غریب کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ ایسی لڑکی اور ایسا خاندان تمہیں اور کہاں ملے گا؟ میرے بیٹے نے پھر بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں کسی اور لڑکی سے، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا اور کہا کہ یہیں رک جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی اور بولا۔ ماریا سے تیری شادی کروانے کا خواب میں تیرے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، اور تو اب مجھے اور ہی باتیں سنانے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے ماریا سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ میرے بیٹے نے کہا امی کیا ہو گیا آپ کو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ایسے ہی کروں گی، میں نے ساری زندگی شادی اس لڑکی سے کروانے کا خواب دیکھا ہے، اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ مجھے نہیں سننا کہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے یا نہیں، جس کو بھی پسند کرتا ہے اس کو سائڈ پہ کرو، بس اسی لڑکی سے شادی کرو۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس لڑکی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہے گا، یہ تیری بیوی بنے گی اور تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گا۔ میرے بیٹے کو لگا کہ شاید میں جذبات میں آ کے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے آخری جواب دے دیا کہ وہ ماریا سے شادی نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک دن میں نے زہر کی بوتل لے لی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی کہ بس میں تیرے سامنے زہر کھا لوں گی۔ میرا بیٹا حیران رہ گیا۔ میں زہر کھانے والی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو ڈرایا تھا کہ میں زہر کھانے والی ہوں، مجھے پتا تھا وہ مجھے روک لے گا۔ ماں زہر کھا رہی ہو تو اولاد پاس تھوڑی بیٹھی رہے گی۔ میں نے بوتل اپنے ہونٹوں تک لائی، اس نے میرے ہاتھ سے بوتل لے کر توڑ دی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا امی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہی ہوگا، لیکن مجھے اس طرح کا بھیانک منظر تو نہ دکھائیں، میں یہ کیسے دیکھ سکتا ہوں، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بس میں نے اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میل کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں ماریا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ہاں کہہ دیا۔ اور مجھے میری بہن نے خوشخبری سنائی کہ ماریا بھی شادی کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات اس نے مجھے 1 ہفتے بعد بتائی تھی۔ شاید وہ بھی اپنی بیٹی کو منا رہی تھی، پر میں نے اس سے سوال نہیں کیا۔ ہمارے بچے مان گئے تھے، ہم اسی بات پر خوش تھے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، شادی میں 80% خرچہ انہی لوگوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، ویسے بھی ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہوٹل ہم خود ہی بک کر لیں گے، آپ لوگ بس تیار ہو کے آ جانا۔ ہم نے صرف رسمیں وغیرہ ہی کی تھی
اور ماریا کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے دودھ پلائی میری بیٹی نے ہی کی تھی، کیونکہ وہ بھی تو ماریا کی بہن جیسی ہی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی ہی بہن کو پیسے دے دیے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ماریا ہمارے گھر آ گئی۔ ہم نے گھر کو تھوڑا بہت صاف کروایا تھا، صحیح کروایا تھا۔ میری بہن نے کہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے بات کی ہے، جلد ہی تم لوگوں کے لیے کوئی بڑا گھر لے لیں گے تاکہ ہماری بیٹی بھی سکون سے رہے اور تم لوگ بھی۔ میں نے کہا کہ ہاں جیسا تمہیں بہتر لگے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بہو اتنا زیادہ جہیز لے کر آئی تھی کہ دنیا دیکھ رہی تھی۔ جہیز رکھنے کے لیے کمرے کم پڑ گئے تھے، ساری چیزیں تو باہر سے تھیں۔ سارا سامان اس کے باپ نے لندن سے بھیجا تھا، اور لندن کی چیزوں کی تو کیا ہی بات تھی، اور جو چیزیں یہاں سے لی گئی تھیں وہ بھی سب سے بہترین۔ محلے والیوں نے کہا کہ اتنا زیادہ جہیز تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ تو اتنا جہیز ہے کہ تم اپنی 2-3 بیٹیوں کو بھی بانٹ دو تب بھی بچ جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں اپنی بیٹیوں کو دینے لگی یہ ساری چیزیں، میں اپنے پاس رکھوں گی، کتنی اچھی چیزیں ہیں، ملتی تھوڑی ہیں بازار سے، یہ سب کچھ تو باہر کا ہے۔ سب لوگ مجھ پر رشک کر رہے تھے کہ یہ عورت تو صحیح رہ گئی، اپنے بیٹے کی اتنی اچھی جگہ شادی کروا دی۔ دلہن نے آتے ہی گھر بھر دیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ میری بہن نے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی اچھی نوکری لگوائے گی اور تقریباً 6-7 مہینے کے بعد اسے لندن بھجوا دے گی۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی، ایسے لگتا تھا کہ بس میں جیت ہی رہی ہوں۔ صبح صبح میری بیٹی میرے بیٹے کے کمرے میں جا رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ کیا منہ اٹھا کے بھائی کے کمرے میں جا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ امی ان کو ناشتے کے لیے بلانے جا رہے ہوں۔ میں نے کہا کہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اب ان کے کمرے میں تم ایسے نہیں جا سکتی، پہلے دروازے پر دستک دینا، اور صرف ایک دفعہ دستک دینا۔ اگر وہ پوچھیں کہ کیا بات ہے تو باہر سے ہی بات کرنا، اگر کہیں کہ اندر آ جاؤ پھر اندر جانا۔ میری بیٹی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب ان دونوں کی اپنی زندگی ہے، ان کو اپنی زندگی گزارنے دو۔ لیکن میری بیٹی جب چلی گئی اور واپس آئی تو کہنے لگی کہ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ ان کی اپنی زندگی ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا اور بھائی اپنے فون پہ مصروف بیٹھا تھا اور ماریا میک اپ کر رہی تھی۔ ماریا نے مجھے خود ہی بلا لیا اور کہا کہ سیدھی اندر ہی آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھے 2-4 باتوں سے ایسے لگا جیسے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ ان کے ہاؤ واؤ سے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی شادی ہوئی ہے۔ میں نے ماریا سے کہا تو اس نے کہا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہم اپنی باتیں کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اور وہ بھی بس شرمیلا سا ہے اور میں بھی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے۔ شادی کو 4-5 دن ہوئے تھے جب ایک دن میری بہن ایک لڑکی کے ساتھ گھر آئی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا، برقع پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں بھی مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ یہ تو نوکرانی ہے، ماریا کے ساتھ پہلے دن ہی بھیجنا تھا، لیکن اس کے ماں باپ سے اجازت لے رہے تھے کہ اس کو بھیج دیں یا نہیں۔ اب انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے، اسی لیے یہ یہیں پر رہے گی، سارے گھر کے کام وغیرہ کرے گی، اور ماریا کے اپنے بھی 1000 کام ہیں جو یہی کرے گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، ہمارے گھر میں رہے گی۔ تو میری بیٹیاں بھی بڑی خوش ہو گئی کہ کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ کل میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ ماریا سے اگر کام نہیں کرواؤں گی تو میری بیٹیاں میرے ساتھ جھگڑا کریں گی کہ بہو سے کام کیوں نہیں کروا رہی، اور اگر اس سے کام کرواؤں گی تو اس کی ماں کہے گی کہ بیٹی تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم گھر کے کام کروا رہی ہو۔ دراصل میری بیٹیاں بڑی بد مزاج اور بدتمیز تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آئے گی تو وہ بھی کام کرے گی، کیونکہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی بہو ہے، بلکہ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ کام کرے، ہم کیوں کام کریں۔ اور اب تو میری بیٹیاں ویسے ہی بگڑ گئی تھیں۔ شادی پر ان کی بھی اچھی بھلی کمائی ہوئی تھی، دودھ پلائی کے پیسے بھی ان کو مل گئے تھے، دیگر رسموں کے بھی، اور ماریا بھی ان کے لیے بہت مہنگے مہنگے تحفے لے کر آئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو چیز اس سے مانگتی وہ بیچاری ان کو اٹھا کر دے دیتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی چیزیں گھر کے لوگوں کو دے رہی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے کوئی باہر والا تم سے کوئی چیز مانگے تو اسے مت دینا۔ میری طرف کے سسرال والے بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، چیزوں کے پیچھے بہت لالچی ہو جاتے ہیں، اسی لیے اگر وہ تم سے میٹھی میٹھی باتیں کریں تو ان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ تم سے چیزیں لینے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ جب سے وہ نوکرانی گھر میں آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، اور کھانا تو ایسا پکاتی تھی کہ ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کھانا گھر میں بنایا گیا ہے یا ہوٹل سے لائے ہیں۔
पूरा दिन काम करती रहती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब वो फर्श साफ़ कर रही थी। ऊपर से लाइट चली गई। मैंने कहा कि रहने दो, अभी लाइट चली गई है, बाद में कर लेना। उसने कहा कि नहीं, अभी ख़त्म कर लूँगी, फिर मैंने खाना भी बनाना है। मैंने कहा कि नकाब उतार दो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमारे घर में एक ही तो मर्द है, वो भी सुबह सुबह काम पर चला जाता है और उसके बाद रात को वापस आता है, तो यहाँ पर क्यों करती हो? एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से तुमने सारे घर के काम करने हैं। नकाब करके तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं कोई जल्लाद औरत नहीं थी जो मुझे किसी का एहसास ना होता। वो पूरा दिन घर के काम करती थी, मुझे उसका एहसास था। मैंने कहा कि नकाब उतार के काम कर लिया कर, अपना घर समझो, पानी पियो, पंखे के नीचे बैठो, क्योंकि काम तो वो बहुत अच्छे करती थी। उसने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कहा कि मैं नकाब नहीं उतार सकती हूँ, मुझे नकाब उतारने की इजाज़त नहीं है। मेरे माँ बाप बड़े सख्त हैं। मैं हैरान थी कि ये कैसे माँ बाप हैं, अपनी जवान बेटी को किसी और के घर में काम करने के लिए तो छोड़ा हुआ है, लेकिन उसको कहते हैं कि तुमने नकाब नहीं उतारना। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप इधर थोड़ी हैं, उनको थोड़ी पता चलेगा। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे 2-3 दफ़ा कहा तो वो डर सी गई। वो ऐसे डर जाती थी जैसे मैं उसे कोई मायूब काम करने के लिए कह रही हूँ जो वो करना नहीं चाहती। इसीलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया। पूरा दिन घर के काम करती रहती थी, लेकिन जैसा मेरी बहन ने कहा था कि ये मेरी बेटी के लिए है, पर उसका तो कोई काम ही नहीं करती थी, उससे तो दूर दूर रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा कमरे में बैठा था और ये भी कमरे के अंदर थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसने अपने दुपट्टे से शीशा साफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मारिया कहाँ है? तो मेरे बेटे ने कहा कि वो बाजार गई है। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मारिया के साथ बाजार नहीं गई? उसने तो कहा था कि तुम्हें साथ लेकर जाएगी। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे घर में काम थे इसलिए मैं नहीं गई थी। मैंने कहा कि ये दुपट्टे से क्यों शीशे को साफ कर रही हो? जाओ जाके कपड़े से साफ करो और अखबार लेकर आओ, बल्कि अभी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, बाद में आना। वो चुप करके वहाँ से चली गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि जब वो काम कर रही थी तो तुम अंदर क्यों बैठे हो? बेटा जवान जहान लड़की है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसके खानदान वालों ने हमारे भरोसे उसको यहाँ छोड़ा है। ये बड़ी अजीब सी है, मुंह से कपड़ा तक नहीं हटाती या डर जाती है, डरी सहमी रहती है। अब वो काम कर रही थी तो तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए? मेरा बेटा भी घबरा गया। उसने कहा कि नहीं अम्मी, मैं पहले से बैठा था, वो बाद में आकर काम कर रही थी। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं करना। वैसे ये लड़की थी बहुत अच्छी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, सबके साथ तमीज़ से पेश आती थी, काम भी बहुत जल्दी कर लेती थी, मेरी भी बहुत खिदमत करती थी। पर आज जो मैंने मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मेरी बहू और मेरा बेटा बाहर लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। मेरी बहू ने शायद उसको भी पास बिठा लिया होगा, लेकिन ये क्या हरकत कर रही थी? ये मेरे बेटे की चाय में बिस्किट डुबोकर खा रही थी। मैं हैरान रह गई और मेरा बेटा भी उसको कुछ नहीं कह रहा था। मैं वहाँ पर चली गई। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, अभी क्या किया तुमने? तो ये साफ मुकर गई कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुमने मेरे बेटे की चाय में अपना हाथ क्यों डाला? यहाँ तो उसकी बीवी भी बैठी है, वो तो उसकी चाय में हाथ नहीं डाल रही। और मारिया, तुम दूर बैठी हो और ये पास बैठी है, ये हो क्या रहा है? मारिया ने कहा कि नहीं अम्मी, वो तो हम आमने सामने बैठना चाहते थे ताकि एक दूसरे से बात कर सके। ये साइड पर बैठ गई और शायद इसने गलती से अली के कप में बिस्किट डाल दिया होगा, इसको पता नहीं चला होगा। मैं मारिया को एक तरफ लेकर आई। मैंने कहा कि ठीक है, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हम भी अपने घर के मुलाजमों को कोई ज़मीन पर बिठा के खाना नहीं देते, लेकिन ज़रा एहतियात किया करो। मारिया ने कहा कि वो बहुत अच्छी इंसान है अम्मी, आप उसे जानेंगी तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कहा तो मुझे उससे मोहब्बत करके क्या करना है बेटा, वो इस घर में नौकरानी है, तुम उसे साथ लेकर आई हो, उसका काम है सिर्फ काम करना, काम अच्छे तरीके से करे और हमें उससे क्या वास्ता। मेरी बहू ने कहा कि नहीं अम्मी, मैं बस ये कह रही थी कि वो बहुत अच्छी है, देखें कैसे पूरा घर संभाला हुआ है उसने। मैंने कहा कि तुम क्यों उसकी इतनी वकालत कर रही हो? मैं उसे घर से निकाल नहीं रही हूँ, मुझे भी उसके होने से बड़ी राहत है, रहे इसी घर में, काम करे, लेकिन उसे बताओ कि उसकी एक हद है जिसको वो पार नहीं कर सकती।
ماریا کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری امی نے ابھی تک گھر کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تمہاری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد انتظام ہو جائے گا، اور علی کو بھی باہر لے جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ماریا نے کہا کہ امی، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، وقت تو لگتا ہے، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کا وقت نہیں لگتا۔ تمہارے ماں باپ کے پاس تو اچھے بھلے پیسے ہیں، اور تمہارے شوہر کے لیے نہیں کریں گے تو اور کس کے لیے کریں گے؟ بڑا گھر ہوگا تو تم بھی سکون سے رہو گی، اس میں ہمارا کیا لالچ ہے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، 1 میں خود ہوں، ہم نے تو ایک ہی کمرے میں پڑے رہنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2، باقی سارا گھر تو تمہارا ہی ہوگا، اور کام کرنے کے لیے تم نے پہلے ہی نوکرانی رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے اوپر کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے، نہ ہی کبھی میں کوئی دباؤ ڈالوں گی، لیکن تم اپنی امی سے کہو کہ جلدی جلدی یہ کام کریں۔ میں تو 2-3 دفعہ کہہ چکی ہوں، زیادہ دفعہ کہوں گی تو وہ سوچے گی کہ پتہ نہیں مجھے ہی کوئی لالچ ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ تم تو میری بیٹی جیسی ہو، اتنی خوبصورت ہو، مجھے تو بس تم بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، اور جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں وہاں پر موجود تھی، میں نے سوچ لیا تھا تمہیں ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ اس نے کہا کہ جی امی، میں امی سے بات کروں گی، لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس نے بات کی ہے، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن کام کرتے کرتے وہ نوکرانی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا نام صدف تھا، یہ بھی مجھے 1 مہینے بعد ہی پتہ چلا تھا۔ اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے کہا کہ لگتا ہے کام کر کر کے بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا وہیں پر موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہے، وہ فوراً آگے بڑھا۔ نہ اس نے ماریا کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، بلکہ اس نوکرانی کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اکیلا ہی ہسپتال لے گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ہے۔ واپس آیا تو اس لڑکی کے ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، آپ لوگ کیا پاگلوں کی طرح کام کرواتے ہیں؟ ابھی بھی اس نے نوکرانی کو تھاما ہوا تھا۔ وہ جا کر اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی تم سے بدظن ہو جائے گی، وہ سوچے گی کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اور پھر وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، وہ بھی انسان ہے، آپ ذرا اس سے کم کام کروایا کریں۔ میرا بیٹا تو ایسے غصے ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہی اس کی بیوی ہے، اور ماریا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن رات ہوئی تو میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، لیکن میرے کمرے میں پینے والا پانی نہیں پڑا تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ صدف کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی تہجد پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور جا کر دیکھ لیا کہ وہ کون ہے۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس لڑکی کو تو میں جانتی تھی، یہ تو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی، اور یہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ دشمنی تھی، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ کمیٹی ڈالی تھی اور اس نے میری کمیٹی کھا لی تھی۔ اس کے بعد سے ہم نے ایک دوسرے کو بری طرح ڈانٹا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تم جیسی عورتیں تو بازار میں بیٹھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ تو اسی عورت کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں تو اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جب میں اس کے گھر میں جاتی تھی تو یہ میرے سامنے چائے پانی وغیرہ رکھا کرتی تھی۔ اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کی ماں بہت زیادہ بری عورت تھی، جس کو میں اپنے پاس بھی بٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ کیا نہیں پتا؟ کیا تم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو؟ تمہاری ماں کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، پھر وہ تم سے کام کیوں کرواتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماریا وہاں آ گئی۔ اس نے صدف کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائیڈ پر کر دیا، جیسے اسے بچا رہی ہو۔ میرا بیٹا بھی ادھر آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تب مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ماریا نے بتایا کہ امی، میں آپ کی بہو نہیں ہوں، بلکہ مجھے آپ کو خالہ ہی کہنا چاہیے، اور یہ آپ کی بہو ہے۔ آپ کا بیٹا اسی سے محبت کرتا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ زہر کھا لیں گی تو علی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے مدد کی اپیل کی۔ اس نے کہا کہ بس ایک دفعہ چھوٹا سا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے بیٹے کا مجھ سے نکاح نہیں ہوا ہے، صدف سے ہی ہوا ہے، صدف ہی آپ کی بہو ہے۔
لیکن اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ یہ اس گھر میں چلی جائے، اس کے طور طریقے سے میری ماں واقف ہو جائے گی، یہ ان کا دل جیت لے گی اور پھر آہستہ آہستہ بتا دیں گے کہ شادی اس کے ساتھ کی ہے، کیونکہ اگر اچانک سے بتائیں گے تو امی اپنے ساتھ کچھ کر لیں گی۔ میں نے علی کا ساتھ اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ میرا کزن ہے اور میرا بہت اچھا دوست ہے، اور میری امی نے بھی میرے کہنے پر ہمارا ساتھ دیا ہے، تبھی تو ابھی تک ہم نے آپ لوگوں کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا اور نہ ہی باہر جانے کا، کیونکہ ہم یہ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ میں جتنا کر رہی ہوں اتنا ہی بہت ہے۔ میں نے علی کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، اور علی تو نے یہ کیا کیا؟ اس کی ماں تو میری دشمن ہے۔ علی نے کہا کہ تبھی تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے پہلے ہی مجھے ایسا ڈرامہ دکھایا کہ میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ پر اب یہی میری بیوی ہے، یہ میرے نکاح میں ہے اور یہ اس گھر کی بہو ہے، اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں تو میں اس کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو مہینے کے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ ماریا نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی چلتی ہوں۔ اگلے دن وہ اپنا سارا سامان لے کر وہاں سے چلی گئی، سارے جہیز کا سامان بھی اور کمرے کا سامان بھی۔ اس نے کہا کہ ساری چیزیں میری ہیں، اس بات کو جھوٹ نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ماریا اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی، بس وہ تحفے چھوڑ گئی جو اس نے ہمیں دیے تھے۔ ہم جہاں پر تھے وہیں پر واپس آ گئے۔ شاید ہمیں لالچ کی سزا ملی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ رکھا ہے، لیکن میں نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا اور کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔